بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہ رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، رفت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ تر علماء کرام واقع معراج بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو یعنی معراج ہوا، لیکن اہل علم جو ہیں ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے کہ رجب میں معراج ہوئی ہے، لیکن اختلاف کی بات چھوڑ دو، معراج تو ہوئی ہے نا، جس مہینے میں بھی ہوئی، رجب میں ہوئی یا کوئی تاریخ کا آگے پیچھے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سب سے دیکھنا ہے لفظ سبحان سے میرے اللہ نے یہ معراج کا واقعہ کیوں شروع کیا ہے، لفظ سبحان سے کیوں کیا ہے؟ کسی اور لفظ سے بھی وہ شروع کر سکتا تھا، لیکن اس نے لفظ سبحان کا استعمال کیا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد سبحان کسے کہتے ہیں؟ سبحان اسے کہتے ہیں جدھر ساری کائنات کی، ساری دنیا کی طاقتیں ختم ہو جائے، اس جگہ سے میرے مولا کی، رب کی طاقت شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سبحان۔ سبحان کا معنی کا سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ نبی پاک کو اللہ نے بلایا ہے، میرے رب کا میسج ہے، میرے رب کی طرف سے دعوت ہے، نبی خود نہیں گئے، اللہ نے بلایا ہے۔ یہ نبی پاک معراج پہ گئے، اللہ کی دعوت پر گئے، اللہ بلانے والا، تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں۔ معراج ہر نبی کو اللہ نے کرائی، کسی کو کنویں میں ڈال کے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں معراج کرائی، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں کرائی، اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری کے نیچے معراج کرائی، کسی نبی کو، یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کرائی۔ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ جس طرح چاہے ویسے ہی کرتا ہے۔ اور یہ دیکھے کہ اللہ پاک نے معراج مصطفیٰ جو ہوئی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اللہ پاک نے معراج کرائی، کسی نبی کو بھی معراج ایسی نہیں کرائی۔ اب دیکھیں گے کہ معراج کیسی ہے، سب نبیوں کو معراج ہوئی، لیکن اس نبی کی معراج الگ ہے، کیونکہ رب نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ کدھر لے گیا؟ فرمایا میں نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اقصی سے لے کر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، اس سے بھی اوپر لے گیا۔ بات میری لمبی نہ ہو جائے کہ معراج جو ہوئی ہے یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، ایسا معجزہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ دیکھیں معراجیں تو بڑی ہوئی ہیں، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بلایا، میں اللہ کی دعوت پر گیا، اور اللہ کے لیے میں عبادات، اپنی مالی جانی سب کچھ میرے مولا کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ صرف رب العالمین کے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے تو یہ ہے پیارے پیغمبر کی بات۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک کو تحفہ تحائف دی ہے
اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، اللہ نے آسمانوں کی سیر کروائی، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی معراج اللہ پاک نے کسی کو بھی نہیں کروائی۔ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، کتنی شان والا مہینہ، کتنی عظمت والا مہینہ کہ اللہ پاک نے معراج کرا دی، پہلے نبیوں کو نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے معراج کرائی، کدھر؟ یہ جو تخت کے اوپر بٹھا کر اللہ پاک نے اس کو بھی معراج کرائی ہے، زمین سے اوپر سلیمان پیغمبر، زمین سے اوپر، آسمان سے نیچے نیچے، لیکن آسمان کے اوپر نہیں گئے۔ سلیمان پیغمبر بڑے مشہور و معروف نبی ہے، بڑی پاور اللہ پاک نے اس کو دی ہے، جنات بھی اس کا حکم ماننے والے، ہوا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں چلتی، اس کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ پاک نے اتنی پاور دے دی اس نبی کو، اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن سلیمان پیغمبر کی معراج کیسے ہوئی؟ زمین سے اوپر، آسمان سے نیچے، ہوا میں تخت اڑتا نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر اڑ رہا ہے، لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان پیغمبر پرواز کر رہا ہے۔ پرواز مصطفیٰ، یہ ہے پرواز سلیمان پیغمبر۔ تو میں نے نبی پاک کی پرواز بتانی ہے کہ نبی پاک کی پرواز کیا ہے۔ سلیمان آسمان سے نیچے نیچے، زمین سے اوپر اوپر، ہوا میں اڑتے نظر آ رہے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی کیا شان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے نبی کو ایسی معراج کروائی ہے، میں نے سلیمان کو بھی ایسی نہیں کروائی، یونس پیغمبر کو بھی ایسی معراج نہیں کروائی، ایسی میں یوسف نبی کو بھی نہیں کروائی، کسی نبی کو بھی میں ایسی معراج نہیں کروائی جو میں معراج اپنے محمد کو کروا دی ہے۔ تو اللہ پاک نے آسمانوں پہ بلایا، سلیمان آسمان کے نیچے نیچے، زمین کے اوپر ہوا میں اڑتے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، لیکن نبی کائنات آسمانوں سے اوپر، سلیمان آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، ہوا میں اڑتے نظر آ رہے ہیں، لیکن نبی پاک پہلے آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا۔ میں قربان جاؤں اس نبی کے کہ اللہ نے اتنی شان سے نوازا، سب نبیوں سے زیادہ جو ہے پاورفل امام الانبیاء، جو آسمانوں پر گئے، آسمانوں کی سیر کروائی اللہ پاک نے۔ اور انشاءاللہ اگلا حصہ پھر بیان کریں گے کہ لفظ سبحان پر روشنی دی ہے، وہی پاور اللہ کی جس کی پاور دنیا کی طاقتیں ختم ہو جائیں، اور جدھر دیکھیں ادھر میرے مولا کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو جبریل بھی اوپر جا کر ساتھ چھوڑ گیا، نوری مخلوق ہے، فرشتہ ہے، جبریل امین فرشتوں کا سردار، اوپر جا کر کیا کہتا ہے اللہ کے نبی میں آگے نہیں جا سکتا، کیوں بھی؟ تو نیچے سے آیا، اوپر آ کر ساتھ چھوڑ دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر میں اس سے ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ جبریل جہاں جا نہیں سکتا وہاں پر آمنہ کے لال گئے، اس کو کہتے ہیں محمد، اور معراج مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نبی پاک کی معراج کے متعلق صحیح عقیدے کے مطابق ہمیں بیان کرنے کی، اور اس کے جتنے بھی تحفے تحائف ہم تک پہنچے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔